اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 5 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ ہم سب سے پہلے اس کی حمد، اس کی تعریف، اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ ہمت اور توفیق دی، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل رکھا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے سے کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر خاص نعمت اور خاص فضل، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا فائدہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رکھے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے پچھلی قرآن کی مجلس جو ہے اس میں سورۃ الرعد شروع کی تھی، اور اس کی پہلی 4 آیات بھی اس کے تعارف کے بعد ہم نے دیکھی تھی۔ پہلی 4 آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں جن کے اوپر غور و فکر کر کے، جس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کر کے ایک انسان اللہ کو یقیناً پہچان سکتا ہے، اور یہ تحقیق اس کی اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق ہو، جس کے پاس جتنے وسائل ہیں، جس کے پاس جتنی انفارمیشن ہے، جتنا علم ہے، اس حساب سے اس علم کو، ان معلومات کو وہ بروئے کار لاتے ہوئے، اپنے سامنے رکھتے ہوئے مشاہدات کرے، تو یقیناً اسے بہت ساری ایسی نشانیاں ملتی ہیں جن کو دیکھ کر وہ اس بات پر قائل ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک ذات ہے جو اس پورے نظام کائنات کو، اس پوری نظام زمین کو اور اس پوری نظام حیات کو چلانے والا، برقرار رکھنے والا، اس کی ضروریات کو پوری کرنے والا، اور اس کے ہر معاملے کے مطلب ایک خاص نظام کے تحت قائم و دائم رکھنے والا ایک ذات ہے۔ پہلی 4 آیات میں ہم نے دیکھا جو بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اس کے علاوہ بہت ساری نشانیاں یقیناً ہم نے پہلے بھی پڑھی اور بعد میں بھی آئیں گی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ کس طرح سے بغیر ستونوں کے آسمان کو تمہارے اوپر بلند کر رکھا اللہ تعالیٰ نے، جبکہ تم اسے دیکھ رہے ہو کہ یہ آسمان کس طرح سے بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی پلرز کے بلند کیے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق، جس طرح سے وہ اس کے شان کے لائق ہے، اس طرح سے وہ عرش پر اس نے قرار پکڑا، اور پھر سورج اور چاند کی مثال دی کہ آسمان اور زمین کے درمیان سورج اور چاند کو دیکھو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص طریقے سے، ایک ایسے خاص کام کے اوپر لگایا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری اس زمین کے اوپر جو زندگی ہے وہ رواں دواں ہے، دن اور رات کے آنے جانے میں، اور دن کی زندگی اور رات کی زندگی، اور دن کے معاملات اور رات کے معاملات، یہ سارے کے سارے ان کی پیچیدگیاں، ان کی پوری جو نظام ہے وہ دیکھیں تو اس میں ہمیں بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری نشانیاں جو ہیں، کھلی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف ملتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تھوڑا دور مت جاؤ، اپنی زمین کے اوپر دیکھ لو کہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھیلا دیا، اور اس میں پہاڑ اور نہریں جو ہیں وہ پورا ایک واٹر سائیکل جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، ایک آبی نظام، کس طرح سے پانی جو ہے وہ سمندر سے پہاڑوں پر، اور پہاڑوں سے پھر سمندر میں
بہتا ہے اور پھر پوری زمین کے اوپر پھیلتا ہے، اور پوری زمین کے اوپر پھر مختلف طرح کی نظام حیات جو ہے اس کو قائم و دائم رکھنے میں وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اسی پانی سے، جو ایک ہی طرح کا پانی ہے، وہ ایک ہی طرح کی زمین کے اندر سرایت کرتا ہے، وہ پھر وہ اسی ایک ہی طرح کے پانی سے مختلف انواع کے پھل اور پودے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انگور کی اور اناج کی مثال جو ہے وہ دی، انگور اور اناج وغیرہ اور کھجوروں کے درختوں کی، جس میں بہت سارے درخت جو ہیں وہ شاخدار ہیں، جن کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، اور بہت سارے بغیر شاخ کے یا ایک ہی شاخ کے ہوتے ہیں، اور پھر یہ سارے ایک ہی طرح کی مٹی میں ایک ہی طرح کے پانی کے ساتھ سیراب ہوتے ہیں۔ تو ان کے اندر جو پھل ہیں یا ان کے کھانے میں مختلف ذائقے، خوشبوئیں، اس کا رنگ، اس کی شکل، اس کی جسامت، ہر چیز جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو اس میں وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کچھ بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ پہلی 4 آیات ہم نے کور کی تھیں۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَإِن تعجب، اور اگر آپ تعجب کریں، فعجب، تو عجیب ہے، قولہم، ان کی یہ بات، اگر آپ تعجب بھی کریں تو اس بات پر تعجب کریں کہ ان کی بات عجیب ہے، ان کی بات عجیب ہے۔ اذا كنا ترابا، کہ کیا ہم جب ہو جائیں گے مٹی، انا لفی خلق جدید، تو کیا یقیناً ہم واقعی نئی پیدائش میں ہوں گے۔ اب اتنی ساری کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی ایک انسان جو ہے وہ اگر یہ یقین نہ کرے کہ کیا واقعی ہم جب اس مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، یعنی اب جا کے ہی جب ہماری موت جب آئے گی، ہماری موت کے بعد یہ باقی جسم جو ہے وہ اسی مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، تو کیا واقعی اس کے بعد دوبارہ ایک نئی زندگی، یا قیامت میں جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ سے سب کو اٹھائے گا اور اللہ کے حضور سب پیش ہوں گے، تو کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ کیا واقعی ایسا ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو تعجب کرنا ہے یعنی چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہ مطلب انکار کرتے ہیں، وہ جو یقین نہیں کرتے، یا مطلب کچھ باتیں جو ہیں اب ایک انسان کو، یا ایک جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے اتنے مشاہدات یا اتنی ساری نشانیاں یا اتنے سارے دلائل دینے کے باوجود ایک عجیب سی بات اگر لگتی ہے کہ پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اگر آپ کو تعجب کرنا ہے، اگر آپ کو عجیب لگتی ہے، تو یہ بات زیادہ عجیب لگنی چاہیے کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں بتانے کے بعد، اور یہ بھی سارا کچھ واضح کر دینے کے بعد کہ ہر نظام حیات جو ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے، اور جو پہلی دفعہ جس نے پیدا کیا ایک انسان کو یا پوری اس کائنات کو، تو دوبارہ تو پیدا کرنا کوئی اور مشکل بات ہے ہی نہیں۔ اللہ کے لیے تو کہیں پہ کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن عام قانون فطرت یا عام جو مطلب انسان کی بساط ہے یا اس کی عقل ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ سوچیں کہ ایک دفعہ اگر کسی نے کوئی چیز بنا لی تو دوسری دفعہ بنانا تو اس کا آسان ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کی بابت وہ یہ یقین ہی نہ کریں کہ کیا واقعی ہم دوبارہ پیدا ہو جائیں گے۔ تو زیادہ تعجب کی یا زیادہ عجیب لگنے والی بات تو یہ ہے کہ اتنی ساری کھلی نشانیاں ہونے کے باوجود وہ اس بات پر مطلب حیران ہوں، یا اس بات پر یہ بات ان کو عجیب لگے کہ دوبارہ بھی ان کو پیدا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوگا کہ دوبارہ وہ پیدا ہو جائے۔ اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جن سب نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کا، یہی وہ لوگ ہیں اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہونے کے باوجود، وہ اتنے کھلے اور واضح دلائل ہونے کے باوجود وہ اللہ کی جو مطلب یہ نظام، یہ قیامت کا جو نظام ہے اس کے اوپر یقین نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں اس کے باوجود، تو یہی لوگ ہیں جن صاحب نے کفر کیا۔ صحیح انکار تو یہی ہے کہ انہوں نے قیامت کے دن کا انکار کر دیا۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ، اور یہی لوگ ہوں گے کہ توق ہوں گے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، ایسے ہی لوگ ہیں، ایسے ہی انکار کرنے والے یا کافر لوگ جن کی گردنوں میں توق ہوں گے قیامت کے دن۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ دوزخ والے ہوں گے، آگ میں جھونکے جائیں گے یہ لوگ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ سب جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، اور جب سب عجلت سے کام لیتے ہیں، جلدی جلدی میں طلب کرتے ہیں آپ سے، بِالسَّيِّئَةِ، کوئی برائی کو، اللہ تعالیٰ کی برائی یا اللہ تعالیٰ کو کوئی عذاب، اللہ کی نشانیاں، مطلب ایک تو معجزات کا وہ تقاضا کرتے تھے، اور دوسرا کہتے تھے کہ اگر کوئی عذاب آتا ہے پچھلی قوموں کے اوپر ہمارے عذاب سے تم ڈراتے، تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے تو عذاب آتا کیوں نہیں، تو اس عذاب کی بھی کہتے تھے۔ تو اگر وہ جلدی 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 سے طلب کرتے ہیں، عجلت کرتے ہیں طلب کرنے میں برائی کو، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح سے پہلے وہ برائی کو طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، یعنی اس بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کریں اس سے قبل کے عذاب آ جائے، وہ اس بات پر کھڑے ہیں کہ پہلے عذاب آ جائے، کون سا عذاب ہے، کہاں پر عذاب، جب عذاب آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے، ہم اپنی اصلاح بھی کر لیں گے۔ تو اپنی اصلاح کرنے سے پہلے، اپنی بھلائی سے پہلے وہ ایک عذاب کو یا بری چیز کو طلب کرتے ہیں۔ وقد خلت من قبلہم، حالانکہ یقیناً گزر چکی ان سے پہلے، مثلات، بہت ساری مثالیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لذو مغفرتن، یقیناً بہت مغفرت کرنے والا ہے، للناس، ان لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، ان کے ظلم پر، وَأَنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ العقاب، اور بے شک تیرا رب یقیناً سخت عذاب یا سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں وہ جلدی کرتے ہیں عذاب طلب کرنے میں، بجائے اس کے کہ وہ بھلائی کی طرف بڑھیں یا بھلائی کی طرف اپنا قدم بڑھائیں، تاکہ اگر کوئی عذاب آ جائے تو اس سے ان کی بچت ہو سکے۔ حالانکہ اس سے پہلے ان کی بہت ساری مثالیں ان کی گزر چکی ہیں، پچھلے صورتوں میں ہم نے بہت ساری قوموں کا ذکر پڑھا، اس کے علاوہ کچھ قوموں کا تذکرہ آگے بھی آئے گا، بعد میں آنے والی بھی، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تفصیلی کہ مختلف جگہوں پر چلتے پھرتے ہیں جب تو ان کو آثار قدیمہ سے پرانی بستیاں جو ہیں بڑی بڑی عظیم سلطنتیں مٹی کے ڈھیر بنے ہوئے نظر آتے ہیں، مٹی کے اندر دبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری قوموں کے حالات جو ہیں انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنے ہیں، اپنے یہ قرآن کی آیات میں نازل ہوئے ہیں، اہل کتاب سے سنے ہیں، ان کی اپنی کہانیوں میں ہیں۔ تو اتنی ساری قوموں کی یا اتنی ساری پچھلی حکایات جو ہیں ان کے سامنے موجود ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے مطلب اللہ کی نصیحت کا انکار کیا، اور کس طرح سے وہ عذاب سے دوچار ہو گئے۔ تو یہ سارا کچھ تو ان کے سامنے ہے، اس کے باوجود وہ مطلب پچھلی قوموں کی روش جو ہے اسی کو برقرار رکھتے ہوئے عذاب کو چاہتے ہیں، بجائے اس کے وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ جبکہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تو تیرا رب تو یقیناً مغفرت والا ہے ان لوگوں کے لیے، للناس علی ظلمہم، ان کے ظلم پر، ان لوگوں کے لیے ان کے ظلم پر۔ ظلم بھی ہم نے کل حدیث جو ہے، حدیث کے چیپٹر میں ہم نے ظلم کی ڈیفینیشن بھی پڑھی تھی، اس ظلم کی ڈیفینیشن کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے اوپر کس طرح کے ظلم کرتا ہے۔ تو مختلف طرح کے ظلم ایک انسان اپنے اوپر کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھولے رکھتا ہے، اس کو مہلت دی ہوئی ہے، اس کو مہلت کے اندر اس ہر وقت توبہ کے دروازے اس کے اوپر کھلے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس کو بس تھوڑی سی عقل سے کام لے، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے مغفرت اللہ تعالیٰ کو پیش کرے، تو اللہ تعالیٰ تو انتظار کر رہا ہے کہ مغفرت کرے کوئی انسان اپنے ظلم پر، اپنی زیادتی پر یا اپنے گناہوں پر، کہ وہ اس کو معاف کر دے۔ بے شک تیرا رب تو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، لیکن اس کے اپوزٹ سائڈ میں وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ وہ بہت زیادہ سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے، بہت زیادہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کی رحمت کے اوپر ہی بس امید لگا کر اس کے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب وہ مہلت ختم ہو جائے اور وہ پکڑ لے تو پھر اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک مومن جو ہے اس کی زندگی کے اللہ سے خوف اور اللہ کی رحمت کی امید کے درمیان ہے، اللہ کے خوف، اللہ سے ڈر اور اللہ کی محبت کے درمیان میں ایک مومن کی زندگی ہے۔ وہ اللہ ہر وقت یہ اگر گردانتا رہے کہ اللہ جو ہے وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار دیتا ہے اور غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ رحمت کرے گا، وہ بخش دے گا، تو پھر
اس کو یہ بھی دوسری طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ وہ سخت پکڑ رکھنے والا بھی ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے، سخت سزائیں دینے والا بھی ہے، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ اب اس صورت میں اگر ہم ایک ہی طرف لڑکتے جائیں گے کہ صرف اللہ کی رحمت کی امید لگا کر اسی کے اوپر تکیہ رکھیں گے، تو پھر بھی بہت زیادہ گمراہی کے چانس ہیں کہ بہت سارے اعمال میں ہم کمزور ہو جائیں یا بہت ساری ذمہ داریوں سے بری ہو جائیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اوپر رحمت کرے گا اور وہی رحیم اور وہی مطلب 70 ماؤں سے زیادہ درجے کا درجہ ہے اس کا پیار کا، یا دوسری طرف صرف اللہ کے خوف میں ہی پڑے رہیں کہ اللہ ہی مطلب بس اسی سے ڈرتے رہنا ہے، اور مطلب اس سے ڈرتے ہوئے سارا کچھ چھوڑ کھاڑ کے بس لوٹا تسبیح لیا اور اسی کے رستے پر چلتے رہے کہ بس اللہ ہی کے ڈر ہے۔ نہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان اپنے زندگی کو رکھنے والا جو ہے صحیح معنوں میں تو وہ مومن وہی ہے۔ بہرحال لوگوں کے درمیان ظلم جو ہے اس کی مغفرت کرنے والا بھی ہے، اور جو اپنی مہلت کو ضائع کر دیتے ہیں ان کی شدید پکڑ کرنے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر لوگ کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ، کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل نہیں کی گئی آیتن، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، جس طرح سے پہلے نبیوں یا پہلے جو قوموں کا ذکر ہوا ان کے اوپر کچھ معجزات تھے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت معجزات ہیں، حضرت سلیمان کے ہیں، حضرت داؤد کے ہیں، مطلب مختلف طرح کے معجزات مختلف نبیوں کو ملتے رہے، رسولوں کو ملتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے اوپر جو معجزات تھے، تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی کھلے معجزات، جو کھلی عام معجزات جو ہیں پچھلے نبیوں رسولوں کی طرح، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں ملتے، من ربی ہی، اس کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر، بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، مطلب وہ جیسے معجزے مرضی طلب کرتے رہیں، آپ کا کام تو صرف ڈرانا ہے، آپ کا کام تو اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ کی نصیحت، اللہ کا جو ڈر ہے وہ پہنچا دینا ہے ان لوگوں کی طرف۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر ایک قوم کے لیے ایک رہنما ہے، جس طرح سے پہلے قوموں کے لیے نبی اور رسول جو ہیں وہ رہنما بن کر آئے، اسی طرح سے آپ بھی ایک قوم کے لیے رہنما ہے۔ اس قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے اللہ کا جو پیغام ہے اس پیغام کو اس قوم تک پہنچانا ہی آپ کا کام ہے۔ اس پیغام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ڈرانا، یا اللہ تعالیٰ کے بہت ساری چیزیں جو واضح کر دی، قیامت کا اس میں خاص کا ڈر ہے، یا اللہ کے عذاب کا ڈر جو ہے، ان چیزوں سے ڈرانا اس قوم کو تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ تقاضے کرتے ہیں، جو کچھ ان کے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، منسوب ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کو دیکھنے والا ہے۔ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیں اور ان کو ڈرا دیں کہ اگر تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ معاملات ہوں گے۔ اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ما تحملو، جو اٹھاتی ہے، کل انسا، ہر مادہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو کوئی مادہ اٹھاتی ہے، تحملو، حمل جو ہے وہ بوجھ اٹھانے کو کہتے ہیں، اور عام مطلب اس کا یہی ہے، حمل جو مطلب کوئی مادہ جو ہے وہ بچے کو جب اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے تو یہ اس کا حمل ہوتا ہے، ایک بوجھ اٹھایا ہوتا ہے اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کوئی بھی مادہ جو ہے، چاہے وہ انسان کی ہے یا چاہے کسی بھی دوسری مادہ ہے، مطلب جانوروں وغیرہ میں، ایون کہ پودوں میں بھی ہے، پودوں میں بھی نر اور مادہ، اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھوڑے دن پچھلی چیپٹر میں ہی، پچھلی کلاسز میں۔ بہرحال تو اللہ ہی ہے جو جانتا ہے، جو اٹھاتی ہے ہر مادہ اپنے پیٹ میں۔ وما تغیظ، اور جو کم کرتے ہیں، الارحام، رحم کو، وما تزداد، اور جو زیادہ کرتے ہیں، جو کم کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں رحم کو۔ یہ ارحام رحم کی جمع ہے، رحموں کو مطلب مختلف مادائیں جو ہیں، چاہے انسانوں کی ہیں یا چاہے دوسرے جانوروں کی ہیں، ان کے رحم جو ہیں ان کو کم اور زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ بوجھ اٹھاتی ہیں ان کی مادائیں، یعنی ان کے ماداؤں کے پیٹ میں وہ کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے، وہ نر ہے یا مادہ ہے، یعنی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یا نر ہے یا مادہ ہے، اس کے علاوہ اس کی رنگت، اس کی جسامت، اس کی قد کاٹ، اس کی عمر، اس کی
اس کی مطلب عادات و سکنات اور اس کے دیگر معاملات، جو بھی اس کی زندگی پوری کی پوری زندگی کا جو ڈیٹا ہے، وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کہاں پر پروان چڑھے گا، کہاں پر اس کی موت آئے گی، کب اس کی موت آئے گی، اس کی زندگی کے دن کیسے ہیں، اس کا رنگ، اس کا مطلب دوسرے خواص جو ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور اس کا کم کرنا، کم اور زیادہ ہونا بھی، یعنی مختلف مادوں کے پیٹ جو ہیں اس کے اندر ایک پیریڈ جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک انسان تو نارملی 9 مہینے تک ہے، اس 9 مہینے میں بھی تھوڑی کمی بیشی ہو جاتی ہے، 2-4 ہفتے اوپر نیچے، یا اس کے علاوہ دوسرے جانوروں کے جو پیریڈز ہیں اس میں فرق ہے۔ مطلب کچھ جانور جو ہیں وہ 1 مہینے یا 1 مہینے سے کم بھی، 2-4 مہینے، کچھ جانور جو ہیں وہ کئی کئی مہینے تک وہ اس حمل کو یا اس بوجھ کو اٹھاتے ہیں، ان کی مادائیں۔ اس کے علاوہ یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو وہ اس رحم کا سائز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ واپس سکڑ جاتا ہے، تو اس کا بڑھنا اور کم ہونا، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ان کے اندر کیا حکمت ہے، ان کے اندر کیا پوشیدہ ہے، ان کے کیا راز ہیں، یہ سارے معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز عِندَهُ بِمِقدار، اس کے ہاں ایک اندازے سے، ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے سے ہے۔ اس میں جس طرح کے بعد میں آنے والے حالات و واقعات ہیں، جس طرح کی زندگی ہوگی، جس طرح کے معاملات ہوں گے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ جو ہیں ایک اندازے کے مطابق یا ایک خاص مطلب مقررہ جو اوقات ہیں یا مقررہ معاملات ہیں، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح ان سب کو جانتے ہیں۔ یہ بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے، جیسے پچھلی نشانیاں بہت ساری بتائیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں، زمین کے اندر بھی اور کائنات کے اندر بھی، آسمانوں اور زمین میں اور زمین کے اندر بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے گنوائی۔ تو ان میں ایک نشانی اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دی کہ جو انسان کا حمل یا ایک جانوروں میں جو ارتقاء کا جو نظام ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں کون کون سے راز ہیں یا اس میں کون کون سی پیچیدگیاں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ نہ صرف اس کو وقتی طور پر جو حالات ہیں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہے، وقتی طور پر حالات کیا بوجھ اٹھاتی ہیں اور کب تک ان کا بوجھ رہے گا، بلکہ ان کے آئندہ مستقبل کے حالات جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں یا کسی اور ہستی کے بس کی بات نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اشارہ کر دیا۔ عالم الغیب، وہ سب جاننے والا ہے، غائبی پوشیدہ کا، والشہادتی اور ظاہر کا، الکبیر وہ بہت بڑا ہے، المتعالی نہایت بلند ہے، وہ بہت بڑا اور نہایت بلند ہے۔ عالم الغیب والشہادتی، وہ سب جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی غائب نہیں۔ یہ غیب اور ظاہر تو یہ صرف انسان کے لیے ہے۔ تو انسان کی بابت اگر دیکھا جائے تو انسان سے کچھ چیزیں جو پوشیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب غیب میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اشارہ دے دیا، جیسے بہت ساری آیات متشابہات ہم نے پڑھی ہیں، ان میں سے کچھ آیات جو ہیں آیات متشابہات کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو کچھ آیات جو ہیں ان کے تو آج کے دن میں کچھ سائنٹیفک ریسرچ وغیرہ یا انسان کی عقل یا اس کا علم جو ہے وہ اس لیول تک پہنچ گیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو پہچان سکے، لیکن ہم سے پچھلی قوموں کے لیے وہ غیب کی باتیں ہوں گی، ہم سے پچھلی قوموں کے لیے وہ ایک پوشیدہ راز ہوں گے جس کا ان کو پتہ نہیں تھا۔ جیسے ان میں بہت ساری مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں، جیسے کائنات کے نظام جو ہے، کائنات کا نظام آج سے 1400 سال پہلے جس طرح سے آج ہمارے سامنے مطلب سائنسی تحقیقات موجود ہیں یا انسان کا علم ہے، اس طرح سے 1400-1500 سال پہلے موجود نہیں تھی۔ تو اس وقت اس کا یقین کرنا جو ہے ایک مشکل امر تھا، لیکن اس وقت جو ایمان لائے انہوں نے اس کے اوپر یقین کیا۔ اس وقت ان کے لیے وہ پوشیدہ راز تھے، آج ہمارے لیے کھل چکے، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آج بھی ہمارے لیے پوشیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا اشارہ کر دیا لیکن وہ ہمارے لیے پوشیدہ ہیں، وہ کب ہمارے اوپر ظاہر ہوں گی واللہ عالم، لیکن وہ ایک راز ہیں، وہ ایک حقیقتیں ہیں جو ہماری نظر سے اوڑ ہیں، ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں، ہمارے لیے غائب ہیں، لیکن اللہ کے لیے تو وہ کچھ بھی غائب نہیں۔ اس میں مثال جو ہے آنے والے دن کے حالات جو ہیں، مطلب مثال کے طور پر دجال کی بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور
بہت ساری احادیث میں ہمیں ملتی ہیں، اس میں سے ہمیں کچھ اندازے کے تحت لگتا ہے کہ بہت ساری نشانیاں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں، لیکن بڑی بڑی نشانیاں اگر ابھی اور بھی آئیں گی، قیامت کی نشانیاں، اس کے بعد قیامت کے احوال اور جنت اور دوزخ جو ہے، وہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ہمارے اوپر یہ راز آشکار ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی غیب نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ شہادتی، اور ظاہر کا، ظاہر جو چیز ہمارے سامنے ظاہر ہے، اب ظاہر کے اندر بھی کچھ غیب پوشیدہ ہو سکتا ہے، ظاہر کے اندر بھی کچھ راز پوشیدہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ظاہر کو اور اس ظاہر کے پیچھے ہوئے چھپے ہوئے جو راز ہیں ان کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے جو ظاہر چیزیں ہیں، اگر کسی نے کسی کے ساتھ جھوٹ بول دیا، اب جھوٹ بولنے والے نے تو حقیقت کے اوپر پردہ ڈال کر کچھ اور چیز جو ہے وہ مجھے بتا دی یا کسی کو بتا دی، اب جس کو بتایا گیا اس کو تو وہی پتا ہے جو اس نے بتایا، لیکن جس حقیقت کے اوپر اس جھوٹ بولنے والے نے پردہ ڈال دیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یعنی ہمارے سامنے حقیقت جو کچھ اور ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے راز کچھ ہو، یا اس کے پیچھے کچھ غیب کی باتیں یا کچھ پوشیدہ چیزیں بھی ہوں جو اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ زمین کے اندر سے پودا نکلتا ہے، ظاہری طور پر ہمارے سامنے آ گیا کچھ، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس میں زندگی بھرتا ہے، کس طرح سے اس کو پروان چڑھاتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل سے ابھی بھی باہر ہیں، تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ ٹاپک بھی بہت وسیع ہے، جس کو جتنا زیادہ ڈسکس کرتے جائیں اتنا ہی زیادہ وہ پھیلتا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، اس کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی جس کو اگر جو عقل رکھنے والے ہیں یا تھوڑا سا سوچ سمجھ سے کام لینے والے ہیں، وہ اگر تھوڑا سا سوچ سمجھ سے کام لیں تو وہ اس کو بھی ایز اے نشانی لے کر اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ چیز کو اور ظاہر چیز کو بھی جانتا ہے، وہ بہت بڑا ہے اور نہایت بلند ہے، ایسے معاملات میں اس کی بلندی اور اس کا کبریائی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، کوئی بھی اس کی بلندی، اس کی بڑائی جو ہے اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کس قدر بلند اور کس قدر بڑا ہے۔ سواء منکم، برابر ہے اس پر، منکم تم میں سے، من اسر، جو کوئی چھپائے، القول، بات کو، سواء برابر ہے اس پر، کس پر؟ اللہ پر برابر ہے، یا اللہ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، منکم من اسر القول، کہ تم میں سے کوئی بات کوئی چھپائے، وہ من جاہرہ، اور جو ظاہر کرے، چاہے تم میں سے کوئی بات چھپائے یا تم میں سے کوئی جو بات ظاہر کرے، اللہ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ابھی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ ہر ظاہر اور ہر پوشیدہ کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ تو تم میں سے کوئی چیز چھپائے، کوئی بات یا کوئی چیز چھپائے یا ظاہر کرے بھی، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا اللہ کو۔ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ، اور وہ شخص جو کہ چھپنے والا ہو، باللیل، رات کو، وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور چلنے پھرنے والا ہو دن کو، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں کچھ معاملات یا کچھ ایسے معاملات کرے جن کو وہ چھپا کر رکھے رات کے اندھیرے میں، یا دن کے اجالے میں اس کو واضح طور پر ظاہر کرے، چلنے پھرنے والا ہو، یعنی رات کے اندھیرے میں چاہے چھپا ہوا ہو چاہے دن کے اجالے میں وہ سب کے سامنے ظاہر کرتا ہو، لیکن اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی چیز چھپائے یا ظاہر کرے، یعنی آپ ظاہر کرو یا چھپاؤ، کوئی انسان کچھ بھی ظاہر کرے یا چھپائے، چاہے رات کے اندھیرے میں چھپائے، دن کے اجالے میں چھپائے یا ظاہر کرے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز علم ہے، اس سے کچھ بھی غائب نہیں، کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ، اس کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، ایک انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں۔ اب یہ رات اور دن کو کیا کرتا ہے انسان، رات کو کیا چھپاتا ہے، دن کو کیا ظاہر کرتا ہے، یا اثر القول، کوئی بات کو وہ چھپاتا ہے، من الجہری، ظاہر کرتا ہے یا چھپاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ، اس کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں اس کے آگے سے، وہ من خلفہ، اور اس کے پیچھے سے، اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے آنے والے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، یعنی دن اور رات کو آنے والے فرشتے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ انفال میں، اس سے پہلے سورہ
سورہ انفال میں جی، اس سے پہلے سورہ انفال میں بھی اس طرح کی آیت گزر چکی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ فرشتوں کو مقرر کیا ہوا جو حفاظت کرتے ہیں اس کی موت تک، انسان کی حفاظت کرتے ہیں اس کی موت تک، اس کی موت کا وقت مقرر ہے، اس کی موت کے وقت تک وہ فرشتے جو ہیں وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور مختلف طریقوں سے وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اسی چیز کو یہاں پر دوبارہ سے مطلب ذکر کیا دوسرے مختلف الفاظ میں کہ اس کے لیے تو آگے اور پیچھے آنے والے یعنی دن اور رات میں باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، یحفظونہ، وہ سب حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغیر، نہیں بدلتا، ما بقوم، اس نعمت کو جو کسی قوم کے پاس ہو، حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ سب خود بدلیں اس کو، ما بانفسہم، جو ان کے دلوں کی کیفیت میں، جو ان کے دلوں کی کیفیت ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ، بقوم، کسی قوم کے ساتھ، سوءً، برائی کا، اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، فلا مرد لہ، تو نہیں کوئی صورت ٹالنے کی اس کو اس عذاب کو، اس برائی کو، وما لہم من دونہ من وال، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز اور مددگار۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک نہیں اللہ تعالیٰ بدلتا اس نعمت کو جو کسی قوم کے پاس ہو، یہاں تک کہ وہ سب خود بدل لیں اسے، جو کچھ ان کے نفسوں میں یا ان کے دلوں میں ہے۔ یہ بھی سورہ انفال میں پہلے گزر چکا ہے، اس سے ملتا جلتا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں کہ کسی قوم کے اوپر عذاب لے آئے اس سے پہلے کہ وہ اس کو نعمتیں نہ بخش دے، یا اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں بخشتا ہے اس کو، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے، نظام بنایا ہوا ایک سنت ہے کہ کسی قوم کے اوپر عذاب یا اس کو سزا دینے سے پہلے اس کے اوپر اپنی پوری نعمتیں جو ہیں وہ واضح کر دیتا ہے۔ اس کے وہ کون سی نعمتیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ میسر کرتا ہے؟ ایک تو سب سے پہلی نعمت جو ہے وہ نبیوں اور رسولوں اور کتابوں کی شکل میں اس تک رہنمائی آ جانا، پھر زندگی میں اس کو عقل فہم جو ہے وہ دے دینا، پھر زندگی کی بہت ساری نعمتیں جو بھی اس کے پاس ہیں، اس کے پاس رہن سہن کے لیے، اس کے پاس مال و دولت، اس کے لیے خاندان، اس کے لیے بال بچے، یہ وہ جتنی نعمتیں اس دنیا میں ہیں وہ ساری کی ساری، اور پھر ایک اور نعمت جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ ہے مہلت، کہ اللہ تعالیٰ مہلت بھی دیے رکھتے ہیں، ایک خاص وقت تک ہے، اس وقت کا ہمیں پتہ نہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت بھی دیے رکھتے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو یہی بات دوبارہ یہاں پر ریپیٹ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی نعمت کو اس وقت تک، نعمت کو سزا میں اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے دلوں کی کیفیت کو نہ بدلیں، اپنے دلوں کی کیفیت کو خود نہ بدلیں، یعنی اپنے دلوں میں نافرمانی کو اس قدر نہ بڑھا لیں کہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان نعمتوں کو پیچھے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کوئی عذاب لے آئے۔ تو ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسرا ایک عام فہم جو ہے مولانا آئی تھنک ظفر علی خان کا یا کس کا وہ شعر ہے کہ کوئی قوم نہیں، مطلب نہیں بدلتا اللہ حال اس قوم کا جس کو نہ ہو، جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کس طرح کوئی مصرع یا ایک شعر ہے بڑا مشہور سا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتی۔ تو اس کا بھی یہاں پر ایک پہلو نظر آتا ہے کہ ایک انسان جو ہے جب تک وہ کوشش نہ کرے اپنے نفس کو بدلنے کا، جو یہاں پر ہے ماں بانفسہم، جو کچھ ہے ان کے دلوں کی کیفیت میں، جب تک ایک انسان اپنے نفس کو، اپنے دل کی کیفیت کو، اپنے کردار کو نہیں بدلتا اس وقت تک وہ اپنی حالت کو نہیں بدل سکتا۔ اس سینس میں بھی کچھ مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ جب تک ایک قوم جو ہے وہ ایک کوشش کر کے اپنے اندرونی جو اور بیرونی قوتیں ہیں جو ان کو جمع کر کے اپنے آپ کو اصلاح کر کے جب تک وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اور اس کے بعد
یہ کوشش جو ہے اس کے انسان کا کرنا اور اس کی نعمتوں کا بدل جانا اس کے لیے اس کے اپنے نفس کی تبدیلی کی وجہ سے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سَوَاءٌ، جب کوئی اللہ ارادہ کر لے کسی قوم کے ساتھ کسی برائی کا یا عذاب کا، یعنی جب مہلت ختم ہو جائے اور اللہ کا وقت جو ہے، اللہ کا حکم جو ہے وہ آ جائے اور مہلت اللہ تعالیٰ ختم کر دے، تو پھر فَلَا مُرَدَّ لَهُ، تو نہیں کوئی صورت اس عذاب کو یا اس برائی کو ٹارنے کی اس کے لیے اس کو، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ مِّن وَالٍ، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کارساز ہوتا ہے، نہ یا اللہ کے علاوہ نہ ہی کوئی اس کے لیے کوئی مددگار ہے اس صورت میں کہ جب اس کے اوپر عذاب آ جائے۔ یہ بھی ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے کہ جس قوم کے اوپر ایک خاص مدت جو ہے مہلت کی وہ مقرر کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی نصیحت واضح کر دی، نبیوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے پیغام جو ہے اس کو پہنچا دیا، اور پھر بہت سارا وقت بھی دے دیا، اس کے باوجود ساری نعمتیں ہونے کے باوجود جو اس مہلت کے اندر اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو پھر جب اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور ہمیں یہ ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے لیے مہلت جو ہے وہ کسی بھی وقت کوئی سزا کی شکل میں ہو سکتی ہے، یا ہماری موت کے وقت تک ہی ہو سکتی ہے، یا قیامت کے وقت تک کے لیے۔ تو یعنی یہ مہلت کے ختم ہونے سے پہلے جس نے اپنی اصلاح کر لی وہ تو بچ گیا، لیکن مہلت کو جس نے ضائع کر دیا، تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی عذاب یا اس کی سزا کوئی ہے اس کے انصاف کرتے ہوئے، تو پھر اس سزا کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ کے علاوہ اس میٹر میں کوئی مددگار بھی نہیں ہو سکتا اس کا کسی کا۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی۔ یہ بجلی جو کڑک ہے، جو موسم میں مطلب سخت بارش اور تند تیز موسم میں جو بجلی کڑکتی ہے، بجلی چمکتی ہے، یہ اس کے بارے میں کہ وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی، خوفاً ڈرانے وطمعاً اور امید دلانے کے لیے، وہی ہے جو تمہیں بجلی جو ہے وہ دکھاتا ہے ڈرانے کے لیے اور خوف امید دلانے کے لیے، وَيُنشِئُ، اور وہ پیدا کرتا ہے السحاب الثقال، بھاری بادل، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے یہ بجلی، یعنی جب موسم شدید ہو جاتا ہے، شدید آندھی اور طوفان سے ملا جلا ایک موسم جب ہو جاتا ہے جس میں بھاری بادل ہوتے ہیں، ان بادلوں میں بجلی جب کڑکتی ہے یا چمکتی ہے، تو یہ بجلی کی چمک جو ہے کبھی کبھی اس قدر شدید خوفناک ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ دہک جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک امید بھی ہوتی ہے کہ اس بادل کے برسنے سے، اس بارش کے برسنے سے مطلب کھیتیاں جو ہے وہ لہلہائیں گی، خشک سالی جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا، مطلب موسم جو ہے، موسم کی شدت، گرمی کی شدت جو ہے، جیسے آج کل گرمی کی بہت شدت ہے، اس میں بارش اگر ہو جائے تو اس میں کمی بھی آ جاتی ہے، موسم کی تبدیلی جو ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ تو اس کڑک میں، اس بجلی میں جو کہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تمہیں، تمہارے لیے ڈر بھی ہے اور تمہارے لیے امید بھی ہے، ایک اچھے دن کی امید بھی ہے، اور یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں یہ بجلی گر نہ جائے، یہ کہیں یہ بجلی جو ہے، یہ بجلی آسمانی بجلی خدا نہ خاصہ جب گرتی ہے تو پھر جس چیز کے اوپر گرتی ہے اس کو مطلب آنن فانن وہ مطلب کوئلہ بنا دیتی ہے، یا اسی وقت اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، یا اسی وقت اس کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ بھی ہمارے مشاہدے میں ہے بہت زیادہ، ہمارے یہاں پر ایشیا کی طرف تو اس کا بہت کم مثالیں ملتی ہیں، لیکن مغرب میں کچھ بہت ساری ریاستیں، امریکہ وغیرہ کی کچھ اٹلانٹک وغیرہ میں ہیں جہاں پر یہ بہت عام سا مشاہدہ ہے، وہاں پر ٹورناڈو جسے کہتے ہیں، جسے ہوا کا بھنور کہتے ہیں، وہ بھی چلتے ہیں، اور ایسے چلتے ہیں کہ پوری مطلب بستی جو ہے اس کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، یا ایون چھوٹی چھوٹی جو کچھ کارپینٹری کی چیزیں جو ہیں، چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں جو ہیں، ان کو بھی اڑا کے لے جاتی ہیں، ایسے خوفناک جھکڑ چلتے ہیں وہاں پر ہوا کے۔ اور پھر بجلی کا چمکنا وہ بھی ایک وہاں پر معمول ہے، ہمارے ہاں بھی یقیناً ہم سب نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب وہ بجلی کڑکتی چمکتی ہے تو اس قدر شدید ہوتی ہے کئی دفعہ کہ وہ دل جو ہے دہل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی ہمارے لیے لکھی کہ یہ بھی ایک چیز ہے جس میں تمہارے لیے خوف بھی ہے اور تمہارے لیے امید بھی ہے۔ تمہارے لیے خوف بھی ہے کہ کہیں اس کا تمہارے اوپر گر نہ جائے، یا کہیں یہ نقصان نہ کرے، یا کہیں پر گر گئی تو سارا تباہی نہ کر دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ ایک امید بھی ہوتی ہے کہ اس کے بادل کے برسنے سے، اس بارش کے برسنے سے تمہاری جو زمین کی جو بہت سارے معاملات ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، کھیتی ویتی جو ہے اس میں بہت سارا فرق آئے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بابت سے منسوب بھی کچھ روایات ہیں، کچھ احادیث میں ملتا ہے کہ جب موسم اس طرح کا شدید ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب اللہ کے حضور نماز جو ہے نفل جو ہے وہ ادا کرنے شروع کر دیتے، اور ان کے چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے صحابہ جو ہیں انہوں نے ان سے پوچھا بھی کہ حضور باقی سب تو خوش ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ باقی سب تو ایسا موسم جب ہوتا ہے اس میں تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان کو امید ہوتی ہے کہ اب بارش برسے گی اور اچھا حالات اچھے ہو جائیں گے یا مطلب خشک سالی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کا چہرہ ہم دیکھتے ہیں کہ متغیر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس میں کوئی پکڑ بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شدت ایسی بھی ہو سکتی ہے جو بہت زیادہ نقصان کا باعث بھی ہو۔ تو بہرحال یہ بجلی کا چمکنا اس میں خوف بھی ہے تمہارے لیے اور تمہارے لیے امید بھی ہے، اور وہی ہے جو بھاری بادلوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ بھاری بادل کا کیسے پیدا ہوتا ہے اس کا بھی ہم نے ایک دو دفعہ تذکرہ کیا ہے کہ بھاری بادل جو ہیں وہ کس طرح سے سمندر سے اٹھتے ہیں بخارات کی شکل میں، اور وہ بخارات ایک خاص بلندی پر جا کر ہواؤں سے وہ پھر مطلب موو کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں دوسرے علاقوں کی طرف، پہاڑی علاقوں کی طرف، اور جیسے جیسے وہ بلندی کی طرف بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان بادلوں کا یا ان کو بخارات یا پانی کے جو قطرے ہیں ان کا وزن بھی بڑھتا جاتا ہے، اور آپس میں ملتے جاتے ہیں۔ بخارات جو ہیں وہ آپس میں جب ملتے جاتے ہیں تو وہ کثیف ہوتے جاتے ہیں، ان کا وزن بھی بڑھتا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ان کا وزن ایک خاص حد تک بڑھ جاتا ہے تو وہیں پر وہ برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص قدرت ہے جس کے ذریعے یہ بادل جو ہیں، بھاری بادل جو ہیں، کئی ہزار ٹن، ہمیں تو اندازہ بھی نہیں کہ کتنے ہزاروں ٹن پانی جو ہے وہ اٹھا کر یہ بادل لے کر جاتے ہیں، اور مطلب مختلف علاقوں میں پھر وہ بارش برساتے ہیں۔ اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے کسی علاقے میں تو کتنے ہی کلومیٹر، کتنے ہی کوئی 50 100 200 ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ علاقے میں پورے ایک ہی دفعہ بارش ہو رہی ہے، اور اس بارش کا پانی اگر اکٹھا کیا جائے تو اس کا وزن دیکھ لیں کہ اب کتنا زیادہ ہوگا۔ تو وہ سارا کا سارا پانی جو ہے جو زمین پر آتا ہے وہ سب بادل جو ہیں انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے، جو کہ سمندر سے لے کر سفر کرتے ہیں زمین کی طرف اور مختلف بارانی علاقوں کی طرف اور پہاڑوں کی طرف۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص قدرت ہے جس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے جس کو ذکر کیا ایک مختلف انداز سے۔ تو بہرحال اللہ کی بہت ساری نشانیاں اور بہت سارے جو ہمارے سامنے مشاہدات ہیں، اگر انسان جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کرے تو یقیناً اسے بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جو اللہ کی رہنمائی کرتی ہیں اس طرف کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک واحد ہستی ہے جو ان سارے نظام میں کائنات کو چلانے والا ہے، اور اس کے اندر جو راز پوشیدہ ہیں اور اس کے اندر آنے والے کل کے لیے جو پیغامات ہیں وہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جیسے کہ یہ بجلی کے چمکنے میں بھی خوف اور امید بھی ہے، خوف بھی ہو سکتا ہے اور امید بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی تباہی بھی ہو سکتی ہے اور اس سے کوئی اچھی چیز جو ہے وہ بھی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور وہی اس پورے نظام کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے۔ آج یہیں پہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل آگے بڑھیں گے اگلے سبق کی طرف۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، پھر سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، ہمارے سب کے کچھ ظاہری باطنی مسائل ہیں، بہت سارے مسائل سب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہمارے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ خاص اپنی رحمت رکھے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔